بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نجات کیسے حاصل ہو؟ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید انسانیت کی تاریخ جتنا ہی پرانا ہے۔ آج کے اس نشست میں ہم اسی گہرے اور بنیادی سوال کا جواب قرآن کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس سفر میں ہماری رہنمائی کرے گی علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مصنف اس اہم موضوع کو ہمارے سامنے کس طرح کھولتے ہیں۔ آج ہم جن نکات پر بات کریں گے وہ کچھ یوں ہیں۔ پہلے ہم ترک دنیا کے نظریے کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ مصنف اس پر کیا تنقید کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم قرآن کے پیش کردہ متبادل یعنی خودی کی نشوونما پر آئیں گے، انسان کے اصل فریضے کو سمجھیں گے اور آخر میں ایک حتمی موازنہ کریں گے۔ اچھا، تو قرآن کے تصور کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے مصنف ایک بالکل مختلف نظریے سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ نظریہ ہے جسے وہ ترک دنیا کا عقیدہ کہتے ہیں۔ تو یہ ترک دنیا کا عقیدہ آخر ہے کیا؟ مصنف کے مطابق یہ سوچ کئی مذاہب اور فلسفوں میں پائی جاتی ہے، جیسے بدھ مت، عیسائی اور ہندو مت کی کچھ تعلیمات میں۔ اس نظریے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی برائی اور مصیبت کا گھر ہے، لہٰذا حقیقی نجات اسی میں ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ دیا جائے، اس سے فرار حاصل کر لیا جائے۔ یعنی اس سوچ کے مطابق نجات کا مطلب ہوا گناہ سے پاک ہونا، برائی سے بچنا اور کسی کھوئی ہوئی معصومیت کی حالت میں واپس چلے جانا۔ اور ان سب کا راستہ ایک ہی ہے، اس دنیا کی زندگی کو خیربات کہہ دینا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ علامہ پرویز اس نظریے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ اس پر گہری تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سوچ ہمیشہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ تاریخ کے ایک خاص دور کی پیداوار ہے۔ مصنف کا یہ جملہ بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ تب پیدا ہوا جب انسان اپنے حالات سے مایوس ہو گیا، جب اسے اس دنیا میں شکست محسوس ہوئی، جب یہاں کوئی امید نظر نہیں آئی تو اس نے اپنی نجات اسی دنیا سے فرار حاصل کرنے میں تصور کر لی۔ مصنف کے مطابق یہ نظریہ کئی وجوہات کی بنا پر قابل قبول نہیں۔ ایک تو یہ انسانی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسرے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے اس کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ سوچ خدا اور انسان دونوں کی شان کے خلاف ہے۔ تو پھر اس سوچ کے مقابلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں سے ہماری گفتگو ایک فیصلہ کن موڑ لیتی ہے، کیونکہ قرآن نجات کا ایک بالکل ہی مختلف، ایک انقلابی تصور پیش کرتا ہے۔ ذرا یہاں ان دو نظریات کا فرق دیکھیے۔ ایک طرف دنیا کو برائی کا گڑھ سمجھا جا رہا ہے جس سے بچنا ضروری ہے، دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ دنیا تو ایک الہی مقصد کی تکمیل کے لیے بنائی گئی ہے، یہ رکاوٹ نہیں بلکہ انسان کی ترقی اور نشوونما کا ایک میدان ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کی اس آیت میں بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے زمین اور آسمانوں کو بے مقصد یا کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا۔ اس کا ایک گہرا مقصد ہے، ایک عظیم منصوبہ ہے جس کا مرکزی کردار انسان ہے۔ تو اگر نجات دنیا سے فرار نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہیں پر قرآن کا اصل تصور سامنے آتا ہے۔ نجات کوئی منفی عمل نہیں، یعنی کسی چیز سے چھٹکارا نہیں، بلکہ یہ ایک مثبت اور تعمیری عمل ہے۔ قرآن کے مطابق نجات کا مطلب ہے فلاح پانا، یعنی کامیاب ہونا۔ کامیابی کس چیز میں؟ اپنی ذات کی تکمیل میں، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہیں پروان چڑھانے میں۔ یہ خودی کی نشوونما کا نام ہے۔ اور یہ آیت تو اس تصور کی بنیاد ہے۔ یہاں کامیابی اور ناکامی کو براہ راست خودی کی نشوونما سے جوڑ دیا گیا ہے۔ لفظ زکاہا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہی ہے پاک کرنا اور بڑھانا، یعنی ٹو گرو۔ تو فلاح یعنی کامیابی اسی کی ہے جو اپنی ذات کو، اپنی خودی کو پروان چڑھائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ اپنی خودی کو نشوونما دینی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے؟ اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ قرآن اس کے لیے بھی ایک واضح لائحہ عمل دیتا ہے۔ مصنف کے مطابق اس کے 3 بنیادی مراحل ہیں۔ پہلا قدم اپنی صلاحیتوں کو دریافت کرنا، یعنی خود شناسی۔ دوسرا قدم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ایسا ماحول بنانا جو اس نشوونما میں مددگار ہو۔ اور تیسرا قدم فطرت کی قوتوں کو تسخیر کرنا اور انہیں پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا۔ چلیے اب آخر میں ان دونوں نظریات کو ایک بار پھر آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں، تاکہ جو بنیادی فرق ہے وہ بالکل واضح ہو جائے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ بس یہی کہ قرآنی نقطۂ نظر سے نجات دنیا سے بھاگنے میں نہیں، بلکہ اسی دنیا کو ایک میدان عمل سمجھ کر اپنی ذات کو اس کی انتہا تک پہنچانے میں ہے۔
دنیا رکاوٹ نہیں بلکہ ایک موقع ہے۔ اور اس گفتگو کو ہم اس ایک سوال پر ختم کرتے ہیں، اگر یہ دنیا واقعی انسان کی ترقی کا میدان ہے تو پھر مصنف کے الفاظ میں اسے دل کی خواہش کے قریب تر ڈھالنے کا عملی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ موضوع یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ جلد ہی پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔